بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرات کرنا کیسا ہے۔ یعنی بعض لوگ نماز میں اس طرح قرات کرتے ہیں کہ چپ چاپ اپنے ہونٹ بند کیے رہتے ہیں اور دل میں سوچتے رہتے ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے دل میں قرات کا رکن ادا نہیں ہوتا، اور جب قرات کا رکن ادا نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ قرات کا رکن ادا ہونے کے لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حروف صحیح طور پر نکلیں اور اس کے پاس والا یہ خود اپنی قرات کی آواز سن سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رکعت کی تعداد میں شک ہو گیا ہو تو کیا کریں۔ یعنی اگر کوئی شخص بھول گیا اور اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھا ہے یا 4 رکعت، اگر اس کا یہ بھولنا پہلی مرتبہ ہوا ہے تو اس کے لیے نئے سرے سے یعنی دوبارہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر نماز کی رکعتوں میں بار بار شک ہوتا ہے اور بار بار بھول جاتا ہے تو پھر اپنے دل سے پوچھے کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ جو دل کہے اس کے مطابق عمل کرے اور اسی کے مطابق رکعتوں کو شمار کرے۔ اور اگر غالب گمان اور دل کسی طرف نہ جائے تو پھر کمی کی جانب کو اختیار کرے۔ جیسے کسی کو ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ 3 رکعت پڑھا ہے یا 4 رکعت پڑھا ہے، اور دل کسی ایک کی طرف متوجہ نہیں اور دل فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر 3 رکعتیں شمار کریں اور 1 رکعت اور پڑھ کر نماز پوری کر لے، اور ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جے نماز کا کونا الٹنا کیسا ہے۔ یعنی بعض عورتیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی جے نماز کا کونا الٹنا ضروری سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، بھلا شیطان نماز کیسے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں آستین اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی ایک شخص نے وضو کیا اور رکعت فوت ہو جانے کے ڈر سے جلدی جماعت میں شامل ہو گیا اور کونیاں کھلی رہ گئیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے بعد نماز میں وہ شخص اپنے آستین اتارے یا آستین چڑھے ہوئے ہی اپنی نماز کو مکمل کر لے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آستین کو آہستہ آہستہ اتارے۔ یعنی کچھ حصہ رکوع میں اتار لے، آستین کا کچھ حصہ قومے میں، کچھ حصہ سجدے میں، اور آستین کا کچھ حصہ جلسے میں۔ اس طرح موقع بموقع آہستہ آہستہ دونوں آستینیں اتار سکتا ہے اور اتارنا چاہیے۔